السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ اسلامی عقیدہ کے چند اہم مسائل کا یہ 10واں سبق ہے اور آج یہ آخری سبق ہے۔ چونکہ چھٹی میں وقت کم تھا، ہونا تو چاہیے کم سے کم 1 مہینے کا یہ کلاس ہو، لیکن آپ لوگوں کے سنیچر سے آپ لوگوں کی تعلیم یا جمعہ سے تعلیم ہی شروع ہے اور آج بدھ کا دن ہے، تو آج یہ آخری سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کلاس سے یا اس کورس سے فائدہ ضرور پہنچا ہوگا۔ جنہوں نے کتاب خاص طور پہ پڑھی ہوگی انہیں ان کی محنت کے حساب سے فائدہ پہنچا ہوگا، اور یہ کتاب ایسی ہے جو بار بار پڑھنے اور سمجھنے کے لائق ہے، خاص طور پر آپ لوگوں کو جو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں یا مبتدی طالب علم ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج یہ آخری سبق ہوگا، لیکن کل بھی کلاس ہے۔ کئی بجے سے؟ 10 بجے سے۔ 10 بجے دن سے کلاس رہے گا، اور آپ لوگ ٹی شرٹ وغیرہ رکھتے ہیں، وہ لوور وغیرہ رکھتے ہیں نا، تو ٹی شرٹ اور لوور پہن کر کے آئیں گے، اور یہ کلاس ہوگا نیچے مسجد کے اندر۔ کہاں؟ تہخانے کے اندر، اور 5-6 کرسی چاہیے، 1 2 3 4 کرسیاں یہاں، کچھ اور۔ 10 بجے آپ 9:30 بجے 9:45 بجے آپ لوگ حاضر ہو جائیں۔ دن میں کرسی چاہیے، تھوڑا دوسرے انداز کا پروگرام ہوگا تو آپ لوگ پہلے ہی انتظام کر لیں گے، 5-6 کرسیاں، سمجھ گئے؟ اور کل امتحان بھی ہوگا۔ امتحان جب چاول ہنڈے میں پکاتے ہیں تو پورا چاول چک کیا جاتا ہے، 1-2 چاول ہے نا؟ تو کل ٹیسٹ بھی ہوگا، اورل، زبانی، سمجھ گئے؟ وقت کے حساب سے، اور انعام بھی کل ہی تقسیم کیا جائے گا۔ انعام چاہیے آپ لوگوں کو؟ انعام او بچے، انعام چاہیے؟ اپنی طاقت کے حساب سے کل میں انعام بھی تقسیم کروں گا، اور انعام چاہے 1 روپیہ ہو، بہت بڑی چیز ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی چیز۔ اور ایک اور انعام کل ہے، کل دوپہر میں انشاءاللہ العزیز، اگر چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے جمعہ سے میری صحت بہت زیادہ خراب چل رہی ہے، اب بار بار ہسپتال جانا، یہ جانا وہ جانا، بہرحال اللہ خیر کرے، تو کل دوپہر میں آپ لوگوں کی میرے غریب خانہ پر دعوت بھی ہے۔ کل شام میں نہیں، دوپہر میں، ظہر کی نماز کے بعد، تو 10 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک انشاءاللہ العزیز نیچے کلاس ہوگا۔ ہاں، پھر ظہر کی اذان ہوگی، نماز پڑھی جائے گی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز، بھائی کوئی اچانک حادثہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، جس سے طبیعت بھی زیادہ خراب ہماری ہے، تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو دوپہر میں دعوت ہے۔ کب؟ دوپہر میں، اور آپ حاضری برابر کر لیں، ہے نا؟ مطلب جو رہا ہے، جتنا دن رہا اسی حساب سے تو انعام ملے گا، ہے کہ نہیں؟ پھر نمبر الگ، وہ الگ بات ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ اعلان میں نے کر دیا ہے، اور آپ لوگوں کو قبروں پر سجدے کرنے اور اس کے ارد گرد طواف کرنے کا شرعی حکم بتلایا جا چکا ہے۔ کئی چیزیں بڑی اہم انداز سے بتائی گئیں۔ ایک چیز تو ہمیشہ پڑھ لیجئے گا یار، قبروں کی زیارت کے آداب، قبروں کی زیارت کے آداب، یہ پڑھایا گیا ہے نا؟ پڑھایا گیا نا؟ وہ پوائنٹ در پوائنٹ جو 4-5 پوائنٹ ہے، اس کو 6 پوائنٹ ہیں، نہیں 7 ہیں،
تو اس کو خاص طور پر سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے پجاری بنے نبی کے طریقے کے مطابق اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، غیر اللہ کے پجاری نہ پڑھیں، غیر اللہ کے پجاری ہم نہ بنیں۔ اور قبروں پر سجدہ کرنا آپ لوگ جانتے ہیں، سجدہ وہ عبادت ہے جس کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ سجدہ عبادت ہے اور ہر عبادت کس کے لیے ہے؟ سجدہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کے اندر رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے، دلیل عبادت ہے، عبادت کا حقدار اللہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کرنا فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالی کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرائیں۔ وہ ان کے اندر دوسرے انداز کے ہیں، کرتے ہوں گے، پیلگی کرتے ہیں وہ لوگ، پیر چومتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب قبر پر سجدہ ہو رہا ہو یا قبر کے ارد گرد سجدہ ہو رہا ہو یا قبر کو سامنے کر کے سجدہ ہو رہا ہو، یہ سب کیا ہے؟ بتایا جا چکا ہوگا، کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور طواف اللہ تعالی نے اپنی اس مخلوق زمین پر ایک ہی جگہ بنائی ہے جس کا طواف کرنا جائز اور درست ہے، اور وہ دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، سینٹر ہے دنیا کا، سب بیچوں بیچ میں ہے خانہ کعبہ۔ صرف خانہ کعبہ کا طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا جائز، اور کسی کے گھر کا، کسی کی ذات کا، نبیوں یا رسولوں یا قبروں یا مندروں یا چرچوں، کسی کا طواف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرا یہ کہنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس روشنی میں کہیں کہ لوگ تاج محل جاتے ہیں دیکھنے، جو کہاں ہے؟ آگرہ میں ہے۔ تاج محل ایک تو وہ قبر ہے، قبروں کی زیارت جائز ہے، پڑھا آپ لوگوں نے، لیکن کس قبر کی زیارت جائز ہے؟ جہاں میلے ٹھیلے نہ ہو، جہاں درگاہ نہ بنا ہو، جس کو لوگ مزار نہ کہتے ہوں، جس کی زیارت کے لیے لوگ ٹائم نہ فکس کیے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ عام قبروں کی زیارت جائز ہے، اور قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت، ہمارے ابا کے قبر مان لیا ہمارے گاؤں میں ہے، میں صرف قبر کی زیارت کے لیے اپنے گاؤں جاؤں، یہ جائز نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب مدینہ آپ پہنچے اور مسجد نبوی میں گئے نماز پڑھنے، تب چونکہ اللہ مسجد نبوی کے بغل ہی میں اللہ کے رسول کا حجر مبارک کمرہ تھا اور وہیں پہ دفن ہے، تب اب وہاں جائیں گے تو قبر کی زیارت کریں گے، وہیں قبرستان بقی ہے اس کی زیارت۔ لیکن کوئی کہے ہم یہاں سے بغداد جائیں گے فلاں کے قبر کی زیارت کرنے کے لیے، فلاں کی قبر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو تاج محل، یہ ممتاز محل کی قبر پر شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ اب تاج محل لوگ کہتے ہیں ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تاریخی جگہ دیکھنے۔ جب تاج محل کے اندر گھستے ہیں تو ایک راؤنڈ طواف ہو ہی جاتا ہے، ایک راؤنڈ کیا ہو جاتا ہے؟ طواف ہو ہی جاتا ہے، چکر ہو ہی جاتا ہے۔ دوسری بات، آپ یہاں سے جا رہے ہیں مہاپت مئو لکھنؤ کاکوری سے آگرہ تاج محل کی زیارت، اور تاج محل کے اندر کیا ہے؟ قبر ہے۔ کیا ہے؟ قبر ہے۔ جب مدینہ کا سفر اللہ کے رسول کے قبر مبارک کی زیارت کے لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہم مدینہ مسجد نبوی کی زیارت کہاں زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟ خانہ کعبہ، بیت المقدس،
جو فلسطین میں ہے، اور مسجد نبوی. اب اگر کوئی مدینہ گیا کہ ہم جا رہے ہیں قبر کی اللہ کے رسول کے قبر مبارک کی زیارت، تو یہ حرام ہو جائے گا. ہاں یہ نیت ہے کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے اور اس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے سے 1000 کے برابر سو. اب مسجد نبوی میں پہنچ گیا تو اللہ کے رسول کے قبر پر درود پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے جائیں گے. پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، اور وہ بقیع کا قبرستان. لیکن کوئی قبرستان ہی کی زیارت کے لیے سفر شروع کرے جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. سفر یاترا صرف 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے کیا جا سکتا ہے، چوتھی مسجد کی بھی زیارت کے لیے نہیں. کوئی کہے ہم دلی جا رہے مسجد جامع مسجد کی زیارت کرنے، حرام ہوگا. صرف 3 ہی مسجد ہے، ایک خانہ کعبہ اور ایک مسجد نبوی، ایک بیت المقدس. چوتھی مسجد کی زیارت کے لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں، تو قبر کی زیارت کے لیے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کیوں جاؤ گے آگرہ گھومنے کے لیے؟ آگرہ شہر گھومنے کے لیے جا رہے ہو کہ وہ تاج محل دیکھنے کے لیے جا رہے ہو؟ وہ قبرستان دیکھنے کے لیے جا رہے ہو؟ نیت کیا؟ ایسی جگہوں پر بھی جانا حرام اور ناجائز ہے جہاں پر غیر اسلامی کام ہو رہا، غیر شرعی کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اہل باطل کی تائید ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر دیوالی ایک تہوار ہے غیر مسلموں کا، ہے؟ اگر وہ دیوالی کے موقع پر دیا ہوا جلا کر کے میلہ لگاتے ہیں تو اس میں جانا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا، کیونکہ وہ باطل اور غلط کی تائید ہو رہی ہے. اجمیر جانا غلط ہے کہ صحیح؟ آدمی کی نیت ہم جا رہے ہیں اجمیر ٹہلنے، وہ قبرستان میں کیا کیا لوگ بنائے ہیں وہ دیکھنے، صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں، نیت نہیں. ایسی جگہوں پر بھی جانا صحیح نہیں ہے جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر اس مقصد سے جائے کہ وہ جو چیز وہ لوگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس سے غلط ہے، اس سے لوگ جان گئے ہیں، بتا دیں. اس لیے اسے بکواس جگہوں سے پرہیز ہی کیا جائے گا. ہاں دیکھیے، بات اس پر رکی تھی کہ سوال ہے اولیاء کی قبروں کا طواف کرنے اور ان کے لیے قربانی اور نظر و نیاز کرنے کا کیا حکم ہے. ویسے پچھلے درسوں سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی کی قبر کا طواف کرنا، چکر لگانا جائز نہیں ہے، اور قربانی کرنا، نظر و نیاز، منت ماننا جا کے ایسی جگہوں پر جہاں شرک و بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اور منت ماننا، نظر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. منت ماننا کیا ہے؟ عبادت ہے. نظر ماننا کیا ہے؟ عبادت ہے. نیاز چڑھانا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کے لائق کون ہے؟ بس. نہیں، اس میں وہ کام نہیں، سب ڈر. رکوع ایک عبادت ہے کہ نہیں؟ رکوع عبادت ہے کہ نہیں؟ وہ کس کے لیے جائز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے. وہ دعا کے اندر ہے، وہ دعا کے اندر کہ دعا زندہ کو پکار سکتے ہیں یا مردہ کو نہیں پکار سکتے ہیں. وہ دعا یعنی ایسی چیز زندہ سے مانگ سکتے ہیں جو وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایسی چیز مردہ یا غیر موجود سے نہیں مانگ سکتے جو دینے کی طاقت نہیں رکھتا. تو جیسے رکوع کس کے لیے عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کس کے لیے جائز ہوگا؟ عبادت، جو بھی عبادت ہے. پہلی بات تو یہ جان لو، عبادت ہے کہ نہیں اس کو ثابت ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا آپ کے عمل سے یا آپ کے تصدیقات سے. کوئی اب کیسا بھی کام کرنے لگے وہ عبادت ہو جائے گی؟ نہیں. چاہے وہ سماج کے اندر لوگ اس کو عبادت ہی جانتے ہیں، وہ عبادت نہیں ہو سکتی. اور عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ.
تو نظر ماننا، منت ماننا، نیاز دینا، قربانی کرنا، صدقہ کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جو کس کے لیے جائز ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، جو آسمانوں کو بنانے والا ہے، جو زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ، جو اکیلا ہے اپنی ساری چیزوں میں اور اس کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں۔ اسلام کی نگاہ میں ولی کون ہے؟ اسی سوال میں ہے، اسلام کی نگاہ میں ولی کون ہے؟ اور کیا اولیاء سے چاہے زندہ ہو یا مردہ دعا کرنے کی فرمائش جائز ہے؟ 3 سوال اس سوال کے اندر ہے۔ دیکھیے کتاب، مردوں کے لیے قربانی، نظر و نیاز کرنا کیا ہے؟ بڑا شرک ہے، اور بڑا شرک پر مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ اور بڑا شرک کا کرنے والا اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے۔ جب بچوں آپ لوگ جان گئے تو آج دیکھیے عبد القادر جیلانی کا نیاز دیا جاتا ہے، دیتے کہ جس کو برسی منانا کہتے ہیں، یا عرس لگانا، عرس لگتا ہے نا لوگوں کی قبروں پر۔ تو بہرحال کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا کیا ہے؟ شرک، چاہے وہ غیر اللہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اور ولی کون ہے؟ میں نے بتلایا ہے عام طور پر الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو اور متقی، چاہے وہ مرد ہو چاہے کیا عورت ولی نہیں ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ ولیہ تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت فاطمہ ولیہ تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت زینب ولیہ تھی کہ نہیں تھی؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ کسی خاندان کے لیے، کسی ذات کے لیے، کسی ملک والے کے لیے ولی کا ہونا خاص۔ ولی ایک صفت ہے اور اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، وہ جو خوبیاں ہونی چاہیے اگر وہ ہیں تو ولی۔ اور یہ بھی جان لو میرے بچوں، ہر ایک ولی ہے اپنے اپنے ایمان، تقوی اور عمل کے حساب سے۔ کوئی ولی کے معنی دوست، قریبی، ولی اللہ، اللہ کا قریبی، اللہ کا تو یعنی وہ اپنے ایمان اور تقوی کے ذریعے اللہ سے اس نے قربت کیا۔ مثال کے طور پر آپ نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی، ہم سبوں نے پڑھی، لیکن ہم میں سے کسی نے 4 رکعت فرض اور 8 ہی رکعت سنت پڑھا، 4 ہی رکعت سنت پڑھا۔ ظہر میں ہم میں سے کسی نے 4 رکعت فرض اور 4 ہی رکعت سنت پڑھا، تو اپنے خشوع اور خضوع تقوی کے حساب سے وہ ولی ہوا۔ لیکن ہم میں سے کسی نے 10 رکعت پڑھا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ 4 فرض، پھر پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2، تو وہ اس کا رتبہ بڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس نے 10 رکعت پڑھی، جس نے 10 رکعت، اس کا رتبہ بڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ولایت میں فرق بھی ہے ولی ہونے۔ اور ولی کون ہے؟ کون جانتا ہے اس کو؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ کے علاوہ باہر ہم بغل بنائے، داڑھی رکھے، ٹوپی رکھے، چشمہ لگائے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بڑی پیاری پیاری بات کر رہے ہیں، اور گھر میں جاتے ہیں تو فلم دیکھتے ہیں، یہ ہم ولی ہے کہ نہیں؟ تو ولی کون ہے ذرا اس کو بھی اچھی طرح جان لیجیے۔ اور ولی وہ ہے جو اطاعت و بندگی کے ذریعہ، کس کے ذریعہ؟ اطاعت و بندگی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کے ذریعہ۔ یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے نا، کسی ذات و برادری کے لیے خاص نہیں۔ اطاعت و بندگی کے ذریعہ اللہ کی ولایت حاصل کر لیں، یعنی اللہ کی قربت حاصل کر لیں، اللہ کی دوستی حاصل کر لیں، اللہ کا وہ نزدیک۔ اطاعت و بندگی ولی کے لیے اطاعت و بندگی ضروری ہے۔ اب جس کے اندر جتنی اطاعت ہے، جس کے اندر رب کی جتنی بندگی ہے، وہ اپنی اطاعت و بندگی اور اس کی خوبیوں کے حساب سے وہ اس کو اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ تمام مامورات، اب ولی کی بجائے تمام مامورات کی بجا آوری کرتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں
ان ساری چیزوں کی پابندی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. چنانچہ ساری فرض عبادت کرتے ہیں. اسلام کے اور ایمان کے سارے رکن اور ارکان پر ایمان رکھتے ہیں. ساری سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اب جو آدمی جیسا کرے گا، ساری نفلوں پر عمل کرتے ہیں، ساری مستحب چیزوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالی نے روک دیا ہے، چاہے وہ حرام ہو چاہے کرنا جائز ہو، لیکن نہ کرنا بہتر ہو. کوئی بات نہیں ہے کہ کرنا جائز ہے لیکن نہ کرنا بہتر ہے، تو اس سے وہ رک جائیں. تو ولی کہتے ہیں جو اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ رب کی بندگی کرے اور جن جن چیزوں کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے انہیں وہ کرے، اور اپنے اپنے ایمان اور عمل اور اطاعت و بندگی کے حساب سے وہ بندے کیا ہوتے ہیں؟ رب کے ولی ہوتے ہیں. اور کیا بھی اتنا کافی نہیں ہے، جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے ان ساری چیزوں سے کیا کر دے؟ رک جائے. چاہے وہ حرام ہو چاہے نہ کرنا بہتر ہو، ہاں، ساری چیزوں سے وہ رک جائے. اب یہ قبروں پر جو بیٹھ کر مجاوری کرتے ہیں وہ ولی ہیں. پہلی بات تو ان کے اندر ولی ہونے کی پہلی جو صفت ہے وہی نہیں ہے. پہلی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ توحید والا ہو. کیا ہو؟ توحید. بغیر توحید کے کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ بغیر ایمان کے کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ اور سنت والا ہو. بدعت کرنے والا ولی ہو سکتا ہے؟ مر جائے رگڑ کر کے، دھس جائے. شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، اسلام سے باہر کر دینے والی کوئی چیز کرنے والا، بدعت کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا ہے. چاہے وہ عالم ہو یا مفتی ہو یا کچھ بھی ہو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. بنا توحید کے، بنا ایمان کے کوئی ولی، وہ پہلی شرط ہے. کیونکہ عملوں کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو توحید اور اخلاص ہو کہ وہ عمل خالی اللہ کے لیے کیا جائے. دوسری کیا؟ نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ایک آدمی جائے قبر میں بیٹھ کر جبہ دستار پہن کر کے تہجد گزار ہے، قرآن اور پڑھتا ہے، تعلیم دیتا ہے، مدرسے بنا، اور جا کے قبر پر یہ ٹھڈی اپنے یہاں لگا کر کے ایسے مراقبہ کرے کہ ہاں یہ صاحب کچھ دیں گے ہمیں، قبر والے ہمیں کچھ دیں گے. وہ ولی ہو سکتا ہے جو شرک کو پھیلائے، اپنی کتابوں کے ذریعہ، اپنی تقریروں کے ذریعہ بدعتوں کی ترویج کرے، بدعتوں کی تائید کرے، حدیثوں کا انکار کرے اور صحیح حدیثوں کو اپنی عقل پر پرکھے وغیرہ وغیرہ. وہ ولی ہو سکتا ہے. بنیادی شرط ایمان اور توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. تو ولی وہ ہے جو اطاعت و بندگی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لے، اور اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ ساری چیزیں کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے جان بوجھ کر، عزم و ارادہ کے ساتھ. ہاں، اور جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے وہ کیا کر دے؟ کبھی کبھی ولیوں سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. کرامت کا مطلب کوئی عجوبہ چیز، کوئی عجوبہ چیز جو خرق عادت اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ خلاف عادت، ایک عادت ہے لوگوں کے اندر، وہ چیز پائی جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ چیز آ جاتی ہے جو کبھی عام طور پر انسانوں سے نہیں ہوتی. تو اگر کرامت ظاہر ہو رہی تو پہلے بات اس کے عمل، ایمان، تقوی، یہ سب ظاہر کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. ہاں، اور کبھی ولیوں سے کرامت ثابت ہی نہیں ہوتی ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے ولی تھے، بلکہ وہ ولیوں کے سردار تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں. یہی وجہ ہے نا. تو وہ تو سب سے بڑے ولی تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر. آج لوگ گاتے ہیں ولی خواجہ نظام الدین ولی، عبد القادر جیلانی. ان کے بارے میں تو ہم کچھ جانتے نہیں. اگر وہ ولی ہیں تو اللہ کے قریبی ہیں اپنے ایمان و عمل کے حساب سے.
امتی کو اجازت نہیں کہ ان کے نام پر خرافات ایجاد کر لے، لیکن ولیوں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام ہیں اور ہر نبی پر ایمان لانے والے وغیرہ ہیں۔ تو وہی آگے بتایا گیا، کبھی کبھار ولیوں کے ہاتھوں پر کرامت کا ظاہر ہونا یہ ولی ہونے کی ثبوت ہے۔ جیسے کوئی آدمی، عام طور پر کوئی آدمی آسمان میں اڑ نہیں سکتا ہے، نہیں اڑ سکتا ہے نا، ایک آدمی آیا وہ اڑنے لگا، ہم اس کو ولی مان لیں گے؟ نہیں، اس کے ایمان کو دیکھا جائے گا، اس کے عمل کو دیکھا جائے گا، اس کے تقوی اور پاکی کو دیکھا جائے گا، ہے نا؟ تو یہ بات ہے کہ ولیوں سے کرامت، ہاں اگر کسی ولی سے کرامت ثابت ہو جائے، پہلی بات اگر کسی ولی سے کرامت سمجھو عجوبہ چیز، کرامت کسے کہتے ہیں؟ اگر ثابت ہو جائے تو ولی اپنی کرامت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹے گا، وہ اعلان نہیں کرے گا کہ ہم سے یہ کرامت ہوتی، یا ان کے پیروکار لوگ کرامت ثابت ہونے کا ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے، وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ وہ تو کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معجزات کرامات تھے کہ تھوڑے پانی میں انگلی ڈال دیتے تو کیا ہو جاتا؟ پانی بڑھ جاتا، کسی بھی چیز میں یہ برکت تھی۔ مان لیا آپ بہت بیمار ہیں، کسی نیک آدمی کے پاس ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، توحید والا ہو اور سنت کا پیروکار اور متبع ہو، اس نے دعا پڑھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا؟ شفا دے دی۔ اس کو خبر ہوئی کہ میں نے دعا پڑھ دی، شفا مل گئی، تو اس کو وہ چھپائے گا، ڈھنڈورا ہے میں نے فلاں بیمار کو اچھا کر دیا، یا فلاں کے اوپر دعا پڑھی تو یہ ہو گیا ہوگا۔ جو ولی ہوتے ہیں ان سے جو کرامت ثابت ہوتی ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں اور رب کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو ہر ولی سے کرامت کا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کسی سے بھی مرنے کے بعد دعا کرنے کی فرمائش کرنا جائز نہیں ہے، البتہ زندہ لوگوں سے جائز ہے۔ کیا زندہ لوگوں سے جائز ہے؟ دعا کر دیجئے ہمارے لیے، ہمارے اوپر دعا کر دیجئے، لیکن وہ نیک ہو، یہ شرط ہے، ورنہ کیا فائدہ؟ کوئی جال بدیا کیے ہوئے بیٹھا ہے مجاور کی طرح، یا مالا پہنے، یا جب تسبیح بھاج رہا ہے، نہ نماز کی پابندی نہ توحید، تو کیا وہ نیک نہیں ہے؟ تو دعا، مردوں سے دعا کرنے کی، شفا کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، ہاں، کیونکہ وہ ہماری بات سنی نہیں پائیں گے، وہ تو اپنے عمل میں مشے ہوئے ہیں۔ کوئی کتنا بھی برا انسان مر گیا، کوئی کتنا بھی نیک انسان مر گیا، یا اللہ جانتا کون برا کون نیک ہے، اس کو دنیا اور دنیا والوں کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، اس کو فرصت ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو جنت اور قبر کی نعمتوں میں مست و منگن ہے، اور اگر برا ہے تو عذاب سے اس کو فرصت ہی نہیں۔ آج اس کی مثال آرام سے، آپ ابھی ماشاءاللہ تندرست، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو کیا رکھے؟ تندرست، لیکن اگر آج درد شروع ہوا پیٹ میں، بھینکر درد، پرسوں یاد رہے گا کہ کس کوالٹی کا درد تھا؟ نہیں۔ آج کھانا بنایا آپ کے مدرسے میں، ناشتہ بڑا بڑھیا، بہت اچھا، لیکن اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ 2 دن کے بعد یاد رہے گا؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ قبروں کا طواف کرنا یا ایسا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ طواف کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کے، اور طواف کا مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا۔ قبروں کا طواف کر کے اہل قبر کا تقرب حاصل کرنا چاہا تو اس نے بڑا شرک کیا۔ قبر کا ہم نے طواف کیا، چکر لگایا، اور مقصد کیا ہے کہ قبر والے سے میں قریب ہو جاؤں، اس کا نزدیکی بن جاؤں، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے، اور آج یہ چیزیں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر کہ نہیں پائی جاتی ہیں؟ پائی جاتی۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، ہمیں یہ حکم رب کائنات نے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے مطابق رہیں،
اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں اور لا الہ الا اللہ کی تعلیم کو کیا کریں؟ پھیلائیں، لوگوں کو شرک و کفر سے روکیں۔ اسی طرح مختصر طور پر ایک بات اور جان لیں، اللہ کی طرف دعوت دینے کا کیا حکم ہے؟ دعوت دینا بیٹا ڈسٹرب بہت کرتے ہو آپ کا نہ نماز میں دل لگتا ہے اور نہ کلاس میں بھی دل لگتا ہے، یہ کئی لوگوں کا ریمارک ہے آپ کے اوپر، آپ نماز میں بھی کھیلتے رہتے ہو، مام نے کیا کیا ہاں، کبھی آستین چڑھاتے، کبھی یہ کرتے ہو، کبھی یہ کبھی یہ ماننے کیا، غلط بات ہے کہ نہیں؟ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، جتنے دل لگے گا عبادت میں اتنے کامیاب رہو گے، جان لو، خالی جسم حاضر نہ رہا ہے ارزان کی طرح، غلط بات۔ اسے کلاس میں چاہے بودا سے بودا استاد ہو، کم پڑھا لکھا استاد ہو، جتنے دل لگاؤ گے، غور سے سنو گے، اتنے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نہیں، ہاں فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینے کا کیا حکم ہے؟ دعوت دینا یعنی اللہ تعالی کی طرف بلانا۔ ایک بات اور، اپنی جماعت کی طرف نہیں، ہماری ایک جماعت ہے، ہماری ایک اسکیم ہے، ہمارا ایک مشن، اس کی طرف نہیں، اللہ تعالی کی طرف، اللہ کے فرمان اور اس کی اطاعت کے لیے۔ بہت ساری جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے من سے دین بنا لیا ہے، آئیے ہماری جماعت میں، جیسے تبلیغی جماعت ہے، بریلوی جماعت ہے، اور بہت ساری جماعتیں ہیں۔ اب کوئی اگر اعتراض کرے کہ اہل حدیث بھی تو اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں، تو غلط ہے۔ اہل حدیث کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ وہ قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اور کس کی طرف بلاتے ہیں؟ حدیث کی طرف، قرآن کی طرف بلاتے ہیں اور حدیث، اور یہ کس کی طرف بلانا ہوا؟ اب یہ مشن چلانے کے لیے ایک تحریک ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث گروہ فرقہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اہل حدیث کی نسبت سمبند کسی ملک، کسی ذات، کسی خاندان، کسی مدرسے، کسی جامعہ، کسی یونیورسٹی کی طرف نہیں میرے بھائیوں، کس کی طرف ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف، بس اللہ اس کے رسول کی طرف نسبت ہے۔ اور یہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول ہی کی کرتے ہیں، صحابہ کے طریقے کے مطابق، ان کے منہج کے عمل کرتے ہیں، تو اللہ اس کے رسول ہی کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام نے۔ اور یہ اس وقت سے ہیں، اہل حدیث اس وقت سے ہیں جب سے پہلی وحی شروع ہوئی، اللہ کے رسول کو اقرا کے ذریعہ نبی بنایا گیا، کیونکہ حدیث کب سے آئے؟ جب سے اللہ کے رسول۔ اور اہل حدیث اسی کو فالو کرتے ہیں جن سے رب راضی ہے اور رب نے فالو کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا چاہیے، اپنی طاقت کے حساب سے، وقت کے حساب سے، بلکہ یہ ایک طرح سے ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، تم بہت بڑھیا امت ہو، بہت اچھی امت ہو، بہت اچھے لوگ ہو۔ وجہ کیا ہے اچھا ہونے کی؟ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور بھلائی وہی ہے جو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق صحیح حدیث سے اور قرآن کی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ دنیا بھلائی کا ہے، دنیا کا ہے، لیکن وہ بھلائی ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہاں، اپنی اپنی طاقت، وسائل اور اس کے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ کہاں تک رہا؟ کچھ کچھ ہوا گئی کا، ابھی ڈاٹا ہو، تم بلاؤ، حکم ہے، امر ہے، تم بلاؤ الی سبیل ربک، کس راہ کی طرف؟ اپنے رب، یہاں رب کا ذکر ہے میرے بھائی، رب کا احسان مانتے ہو، رب کے راہ کی طرف بلاؤ،
اپنی بنائی ہوئی راہ کی طرف نہیں. یہ جتنے ہمارے ہندو پاک کے اندر فرقے پائے جاتے ہیں اہل حدیث کے علاوہ، یہ سب اپنے بنائے ہوئے کی طرف تھوڑا سا قرآن و حدیث کو دکھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر آج پھیلے ہوئے لوگ دیکھو، تبلیغی جماعت بہت چلے مار رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ شرک و بدعت کی چیزیں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول سے وہ سارا طریقہ قطعاً ثابت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ادعو الی سبیل ربک، تم کدھر بلانا ہے؟ اپنے رب کی راہ کی اور، اپنے رب کے راستے. کدھر بلانا ہے؟ کدھر دعوت دینا ہے؟ تو اب اس سے یہ بھی معلوم ہوئی بات کہ جب تم اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ تو رب کی راہ کو جاننا بھی ضروری ہے. جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جانو گے تو کیسے بلاؤ گے؟ کیونکہ شیطانوں کا اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی سیدھی، اور اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں، کہا ہذا صراطی مستقیم، یہی میری جو سیدھی لکیر گئی ہے یہی میری سیدھی راہ. اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو پگڈنڈیاں ہیں، چکروٹ ہے یا برانچ نکلا ہے، سڑکیں ہیں، یہ سب کس کے راہ ہیں؟ شیطان کے. تو پہلے جب آپ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دینا چاہتے تو پہلے جانو رب کی راہ ہے کیا. آج یہ تبلیغی جماعت والے بریلوی یا فلاں کھل کے میں بولتا ہوں، لائیو بھی ہو رہا پروگرام، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رب کی راہ کیا ہے. گڑھ لیا ان لوگوں نے، اس میں تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں. ایک آیت کا ترجمہ کرنا نہیں جا، عقیدے کا ایک مسئلہ ہے جو زکریا صاحب نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب میں یا فضائل اعمال میں لکھ دیا ہے، چاہے وہ سچ ہو چاہے غلط، اسی کو پرچار کر رہے ہیں. تو ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ. تو جاننا بھی ضروری ہے کہ نہیں جاننا؟ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور رب کی راہ وہی ہے جو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر ہے، جس پر صحابہ کرام چلتے تھے. اب کیسے بلاؤ؟ یہ تو راہ بتایا گیا، کدھر بلاؤ؟ ہاں، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ. حکمت ہو، وہ حکمت جو شریعت کے خلاف نہ ہو. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت، لاٹھی ڈنڈا نہ فوراً چلانے لگو، جھگڑا لڑائیاں نہ کرنے لگو. حکمت کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر حق بنانے کے لیے بتانے کے لیے ماحول سماج مناسب ہے تو ہم بتائیں، نہیں ابا ناراض ہو جائیں گی، امی ناراض ہو جائیں گی، نہیں. تو حکمت و دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. چنانچہ ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے اپنی اپنی طاقت کے حساب سے وہ دین کی دعوت. اور یہ بھی جان لو کہ لوگ خیر و بھلائی میں رہیں گے، لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. ہمارے ہاں جو جماعتیں چلیں ہندوستان کے اندر، تبلیغی جماعت، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اچھی بات ہے، وضو کرو، اس کی فضیلت اچھی بات ہے، لیکن برائی بھی سے تو روکو گے کہ نہیں روکو گے؟ دو چیزیں ہیں امت کے اوپر فرض، دنیا کو جاننی چاہیے. بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دونوں لازم ملزوم ہے. آپ خالی برائی سے روک رہے ہو، بھلائی بتا ہی رہے ہو تو غلط. آپ خالی بھلائی بتا رہے ہو اور برائی جو پائی جا رہی وہ روکتے ہی نہیں تو کیا ہے؟ اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ بچوں پڑھ چکے ہو عقیدہ کی کتاب میں، شرک اکبر. اس اور بدعت، شرک سے بڑھ کر کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی، نہ زنا، نہ چوری، نہ شراب پینا، نہ سود. شرک سے بڑھ کر کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. چنانچہ بھلائی کا حکم دینا ہے برائی. اور جب تک لوگ خیر اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، خیر اور بھلائی میں رہیں گے. لیکن یہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے والا مشن اگر رک گیا
لوگوں نے بند کر دیا تو دعا کریں گے اللہ دعا بھی قبول کرے گا, مصیبتوں کو دور کرے گا. اللہ مصیبت لے آئے گا, اللہ کیا کرے گا, عذاب لے آئے گا. اور بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنے والا کام جب لوگ چھوڑ دیں گے اور عذاب آ گئے تو دعا کریں گے تو وہ دعا بھی ان کی قبول نہیں. اس لیے کہیں بھی کوئی بھی ہو بھلائی کا حکم دو, لیکن اس سے پہلے علم حاصل کر لو. جاہلوں والی بھلائی نہیں ہے کہ نہیں. اب میں دکان پہ کبھی کبھی بیٹھا رہتا, دو چار آتے تو لوگ جان گئے ہیں کہ یہ خونخوار ہے, آئیں گے کھڑے ہو جائیں گے کہ تھوڑا گشت کر لیں, چلتے ہیں فلاں کے گھر فلاں کے گھر فلاں کے گھر. تو میں پوچھتا ہوں یہ گشت کرنے آئے ہو, کیا پہنچانے جا رہے ہو, کیا پہنچانے جا رہے ہو؟ اپنا بنایا ہوا دین کی دوسروں کا گڑھا ہوا دین ہے کہ نہیں. بھلائی کا حکم دینا ہے, بھلائی جاننا بھی ہے, مگر جانے کیسے حکم دیں گے؟ سنی سنائی نہیں, دیکھی دیکھا نہیں, سنی سنائی نہیں. اور برائی سے روکنا ہے اور وہ جاننا بھی کہ یہ چیز برائی ہے. اور ایک بات اور جان لیجیے, بھلائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں اہم سے اہم بھلائی کا حکم دیا جائے گا. سب سے اہم بھلائی کیا ہے؟ ایمان, توحید. بھائی ہمیں بھلائیاں بہت ہیں, جا رہے ہیں ہم بہار کے اندر, سیتامڑھی کے اندر دعوت دینے ہیں گئے, تو کس چیز کی دعوت دیں گے؟ جو سب سے پہلے اہم کیا ہے؟ ایمان, توحید. اور کس چیز سے روکیں گے؟ جو سب سے زیادہ گندگی ہے وہ کیا ہے؟ شرک. پھر عوام کے اندر جس چیز کی کمی ہے اس کو بتایا جائے گا اور نیکیوں پر ابھارا جائے گا. تو یہ دعوت کے کچھ حصول ہوئے. سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہے یہ سارے نبیوں کی دعوت. اب بہت نماز پڑھ لیے, بہت روزہ رکھ لیے, بہت زکوٰۃ دے دیے, منہ چھڑا کر کے چلے ہی میں چلتے رہے, توحید تمہارے پاس نہیں ہے. یا شرک سے تم روکتے رہو. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے میرے عزیزوں کہ آج کچھ لوگوں نے یہ شور مچایا ہے کہ بھائی توحید کی دعوت دو گے ہاں اور شرک سے روگے تو امت بکھر جائے گی, لوگ فرقے میں چلے جائیں گے. آپ سمجھ جائیں, اگر امت کو متفق کرنا ہے, ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنا, تو سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دینی. توحید ہی امت کے اندر اتفاق و اتحاد ہے, اور نبی کی پیروی, نبی کی اتباع, پیروی, اطاعت, اسی سے لوگوں کی. تو کہہ دیتے ہیں یہ توحید پر بولو گے یا شرک کی برائی کرو گے یا بدعت, تو امت کے اندر فرقہ بن جائے گا, لوگ بھڑک جائیں گے, کیونکہ لوگ جانتے نہیں. بولنے کا انداز ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. تو بہرحال دعوت کا دینا ہمارے اوپر ضروری ہے طاقت کے حساب سے, اور اس سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو عقیدہ سیکھا ہے اسے اپنانے, یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سنت رسول کا متبع اور فرما بردار بنائے, اور ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. تو یاد رکھیے گا کل انشاءاللہ 5 کرسی مسجد کے اندر پہنچا دیں, 5-6 ہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لوگ آپ لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کچھ جو کبھی آتے تھے کبھی وہ بھی آ جائیں, تو 5-6 کرسی پہنچا دیجیے گا. اور رومال ہے آپ لوگوں کے پاس کہ نہیں ہے؟ پتلا والا, موٹا تو نہیں ہے, تو لنگی لے آئیے گا. ہر ایک ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ باندھ دی جائے, ٹیسٹ ہو تو آنکھ باقاعدہ باندھ کر کے تب ٹیسٹ ہو. تو لنگی یا وہ پتلا والا جو رومال ہوتا ہے وہ بھی سب لے آئے گا, سب لے آنا. اور 9:45 بجے آپ لوگ کلاس میں وہاں نیچے رہیے گا. اور ظہر میں انشاءاللہ, ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ سادہ ہو, ٹخنے سے اوپر ہو, بیٹھنے سے پیچھے کا حصہ
ظاہر نہ ہو. مدرسے کے اندر کلاس کے ٹائم یہ غیر مناسب، کیونکہ کلاس کا ایک وہ ہوتا ہے تو کل منورنجن ہے. پیسہ بھی پہن سکتے ہو، کوئی سی بات نہیں ہے. بس پردے کا نہیں پتا چلا کہ شیخ ہدایت اللہ کا ہے کہ جھکو اور جھکو پیچھے سے پک سے نکل جائے. اور کرسی اور وہ رومال آنکھ باندھنے کے لیے آنکھ باندھی جائے گی سب کو. آنکھ باندھ کر کے میں ٹیسٹ لوں گا تاکہ بڈھا آدمی ہو دیکھ نہیں پاتا ہوں کہ کتاب سے چوری نہ کر لو. قلم ولم نہیں لانا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.